بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، جب کوئی کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہونا کہ یہ حق ہے یا نہ حق، تو آپ نے وہ سٹینڈرڈ وہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت۔ آپ پیالوں کو قرآن میں تلاش کر لیں، گائیڈ لائن ملتی ہے تو ضرور پیالے دے لیں۔ اور یہ کس کو نہیں پتا؟ ایوری ون نوز کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ پیالوں کو حدیث میں تلاش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے طرز عمل سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کل محدثۃ بدعۃ، پھر اصولی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دین میں ہر نئی بات نکالنا بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ اسلام کا راستہ چھوٹ جاتا ہے جب انسان من کے راستے پہ چلتا ہے یا لوگوں کے خود ساختہ راستے پہ چلتا ہے۔ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام بھی بتا دیا، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والا۔ تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھی۔ جی اللہ تعالیٰ کی کتاب کھولیں، میرا آنسر نہیں ہے، کتاب اللہ و سنتی۔ آپ ہمیشہ اسٹینڈرڈ کو سامنے رکھیں گے۔ آپ کے دل میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ یہ کسی فرقے کی بات ہے کیا؟ یہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے؟ یہ تو آسمان والے کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 نکالیے گا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سارے اکٹھے پڑھیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کر دیا گیا مردار۔ آپ سمجھتے ہیں نا جو جانور مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ذبح کیے بغیر نہیں کھا سکتے کوئی چیز، اس میں کسی کو شک ہے؟ کوئی شک ہے نہیں، الحمدللہ۔ خون آپ نفرت کرتے ہوں بے شک، لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پہلے لوگ جمے ہوئے بلڈ کو پکا کر کھا لیتے تھے، اور وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور جس دور میں بھی ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو وہاں اس وقت نفرت نہیں تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے دل میں نفرت ہے۔ اگر یہ طبعی نفرت ہے تو اجر نہیں ملے گا، اگر آپ کی یہ نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے تو اسے اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں تو اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ پھر آپ دیکھیے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ کون کہتا ہے کہ سور کا گوشت پاکستان میں تو نہیں کھانا چاہیے، باہر کھا لینا چاہیے کیونکہ وہاں پتہ نہیں چلتا پھر کیا کھائیں اور کیا کھائیں؟ ویسے پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ سور کے گوشت سے کس کو نفرت ہے؟ 3 باتوں میں تو آپ کامیاب ہیں، 75% مارکس آپ نے لے لیے حلال و حرام میں، اس کوشچن میں 75% آپ پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھ جائیے۔ اب چوتھی بات ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کب پکارا جاتا ہے کسی پر؟ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے کوئی یہ کہتا ہے یہ سیدنا حسین علیہ السلام کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہوں، یا یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر، یا فلاں کے۔ دیکھیے آپ بھی ذبح تو کرتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے کرنا، آئندہ آنے والوں کی طرف سے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی تھی تو جو فوت ہو چکے تھے وہ بھی حامل تھے بیچ میں، وہ کون سا آپ کی امت نہیں تھے؟ تو اپنے جانے والوں کے لیے قربانی کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے، عین ثواب ہے۔ لیکن وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا صرف کسی اور کا نام صرف جانوروں پر تھوڑی لیا جاتا ہے، دودھ پر بھی لیا جاتا ہے۔ 10ویں کا دن ہو اور 11ویں کی رات، پھر 11ویں شریف کا جب ختم دلایا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کا تھوڑی ہوتا ہے۔ بھائی مجھے کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کرنی، میں تو صرف آپ کے سامنے کھول رہی ہوں، اگر نہیں کھولوں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، جنہیں غوث اعظم کہیں یا کسی کو، وہ خود توحید پرست تھے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں ان کا ریفرنس بہت دیتی ہوں
لیکن ان کے نام پر اگر دودھ، کھیر یا کوئی اور چیز دی جائے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے سور. تو سور کھائیں گے آپ؟ اسی طرح حرام ہے جیسے لہو، اسی طرح حرام ہے جیسے مردار، کیونکہ اس میں مانوی حرمت ہے. وہ بظاہر ویسا ہی کھانا ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ ہو سکتا ہے تو کسی اور کے نام پر بھی ہو سکتا رہے نام اللہ. اللہ تعالیٰ تو باقی ذات ہے. اب آپ دیکھیے اور کس جگہ پر نام لیا جاتا ہے، جیسے سبیل جب لگائی جاتی ہے وہ چاہے کسی نبی کے نام پر لگا لیں یا کسی ولی کے نام پر لگا لیں. دیگ چاہے وہ دادا صاحب پہ جا کے دے دیں، چاہے دیگ جو ہے وہ کسی اور جگہ جا کے دے لیں. بھائی اس میں اصول پر دیکھیں، آپ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں. اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر جب اس کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پر کوئی بھی کھانا ہوگا وہ حرام ہے، جیسے سور حرام. آپ سور کھائیں گے؟ بہت عمدہ ڈش بن کے آئی ہے، پھر کھا لیں گے؟ ہمسایوں سے آ جائے، رشتہ داروں سے آ جائے، کیا کریں گے؟ کھانا بنا ہوا ہے ضائع ہو جائے گا، کیا اس کھانے کو پھینک دیں گے؟ آپ کے پاس سور کا گوشت آیا ہے، ضائع ہو جائے گا، آپ کیسے پھینکیں گے؟ پھینکیں گے؟ جی نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا نا. اتنی خوشبو اٹھ رہی ہے اور 10 محرم کو سب کا دل چاہتا ہے حلیم کھانے. اچھا جو لوگ حلیم نہیں کھانا چاہتے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ، وہ کہتے ہیں چلو آج حلیم پکا ہی لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی حساب کتاب سب اپنے جگہ پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی لہو پکا کر بھیج دے، جمع ہوئے لہو کے ٹکڑے ہیں. شاہی ٹکڑے بھی تو کھاتے ہیں نا. اب بلڈ کے ٹکڑے آ جائے تو آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ آپ کو بلڈ اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو میرے پاس اس کا فیصلہ نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم رب کا مقابلہ کریں. یہ ہمارے رب کا حکم ہے. تو جب ہمارے رب نے حکم دیا، ہم مخالفت کر کے کہاں جائیں گے؟ ہمارے رب نے ہمیں کہا یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو. نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اب جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو سامنے پاؤ گے. اللہ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ کا احترام کرنے کا اجر ملے گا. یہ محرم الحرام ہے. آج پہلا دن ہے، پہلے دن میں اگر انڈرسٹینڈنگ مل جائے تو آپ کتنے خوش نصیب. آپ اس کا اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے تو آپ تو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کوئی اور بات؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے آپ کو پتا نہیں ہے تو میں نے کیا کیا، میں نے آج آ کے آپ کو قرآن پڑھانے کی بجائے سب سے پہلے یہی بات بتائی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا ہے. آپ سب لوگوں کا اگر آپ نے کچھ کیا تو میں کیا جواب دوں؟ تو اسی طرح سے آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں تک حق پہنچانا، صحیح طریقے سے سمجھانا. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا، میں نے امپوز کی، میں نے تو آپ سے فیصلے کرائے. آپ خود ڈیسائیڈ کریں، الحمدللہ خود سمجھیں. میں نے ذاتی طور پر اس کا ڈیسیژن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کیا. تو دیکھیں کیا اختلاف ہے ہمارے درمیان. ہم کسی مسلک مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بات کر. تو آپ بھی اسی طرح سے جا کے سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں گے، ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کریں. لیکن اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا، غلطی کی، وہ بھی مجرم اور آپ بھی پکڑے جائیں. اپنے اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیجئے، اور ایسے نہیں کہ ڈائریکٹلی کہ اس دفعہ میں نے حلیم نہیں کھانی. یہ انتہائی بدنما انداز ہے، ایسا نہیں کرتا. ہر ایک کے برین کا خیال رکھ، انہیں سپیس دیں، سمجھنے کا موقع دیں، ان سے رب کی باتیں کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بات بتائیں، اس کی عظمت کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی. دیکھیں تھوڑے دنوں پہلے، ابھی 2 ویکس ہوئے آپ کو یہاں آئے ہوئے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے 5ویں رکوع پہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. پازیٹیو اپروچ آپ کے اندر قبولیت آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو رب آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے ارد گرد والوں پر مہربان نہیں ہوگا؟ آپ نے کوشش کرنی انشاءاللہ.